کہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور یہ 1948 میں نہرو نے خود داخل کیا تھا اقوام متحدہ میں ایک اقرار نامہ کہ ہم یہاں پہ لوگوں کی رائے سے، اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا کہ کشمیر، جس کو پلیبسسٹ کہتے ہیں، کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا، پاکستان کا حصہ ہوگا یا ہندوستان کا ہوگا۔ لیکن نہرو نے تو یہ دستخط کر دیا، باقی بعد میں جو اس کے آئے لوگ وہ سب اس سے منحرف ہو گئے، اور پھر بہت سارے وہاں ایسے لوگ تھے کشمیری جو خود بھی اس سے فائدہ، ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو اب عبداللہ کی بیٹی روتی پھرتی ہے کہ میں وزیر اعظم بنی تھی اور مجھے جیل میں ڈالا ہوا تھا، یہ وزیر اعظم بنی کیوں تھی؟ اس نے ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح عبداللہ نے بھی ساتھ دیا تھا۔ تو بیچ میں سے جب لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، یہ گھریلو تشدد کا وہاں میں سمجھتی ہوں مسئلہ اتنا ہے نہیں، کیونکہ جب بیرونی طاقتوں سے آپ کو زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر اندرونی جو آپ کے گھر کے مسائل ہیں نا وہ پس پشت ہو جاتے ہیں۔ وہاں مرد اور عورتیں سب مقابلہ کر رہے ہیں ریاست کا، اور ریاست وہ ہے جو ہندوستان کی ہے، کیونکہ اب انہوں نے اپنے آئین میں سے ترامیم کر کے جو ایک خصوصی تھی شک کہ کشمیر علیحدہ رہے گا، اس کی علیحدہ حیثیت ہوگی، وہ تو نکال دیا نا۔ تو اب ان کا مقابلہ ریاست سے ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں لا کے ہندوؤں کو بسائیں تاکہ کشمیر میں جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کو وہاں سے دھکیل کے نکال دیں، یا پاکستان کی طرف LOC سے، لائن آف کنٹرول سے نکالیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ بے شمار وہ کیے گولہ باری، جس سے بہت سے گھر تباہ ہو گئے۔ ابھی کل ہی میں وہاں پھر رابطہ تھا میرا، جو لوگ وہاں شاردا میں اور 8 مقام میں اور یہ علاقے ہیں بارڈر پہ، ان کے گھر ہو گئے تباہ، کہ ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے آپس میں ایک تو اتحاد چاہیے۔ ہم کشمیریوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ عورتوں کے خلاف تشدد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے عورتوں کے خلاف تشدد ہو تو یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، مردوں کو غائب کر دیتے ہیں، عورتوں کے خلاف جسمانی تشدد بھی کرتے ہیں، ہر قسم کا تشدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی کسی قسم سے وہاں سے چلی جائیں۔ انہوں نے یہ اس قسم کا تشدد جاری رکھنا ہے، کیونکہ ان کا تو اب ارادہ یہ ہے کہ وہ جو بات ہوئی تھی کہ جی ایک اکثریت کی جو رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں رائے کی تبدیلی پیدا کریں، وہاں ہندو زیادہ ہو جائیں اور مسلمان کم ہوں، تاکہ پھر وہ کثرت رائے جب نکالیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، تو وہ کہیں گے دیکھو جی ہم نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے نا، وہاں وہ الیکٹرل لسٹ رکھیں جو سارے کشمیریوں کی بھی ہیں، پھر ان میں ووٹ ڈال کے دیکھیں کہ لوگوں کا ووٹ کس طرف ہے، کچھ ایسی بات کریں۔ مطلب اس کے لیے تو یہ ہے نا کہ پہلے وہاں پہ آپ اعداد اور شمار کریں۔ میں مردم شماری کا لفظ استعمال نہیں کرتی کہ اس میں سے خواتین باہر ہیں، فردم شماری ہونی چاہیے، فردم شماری ہو کہ کتنے لوگ ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہ کشمیر کا جو حصہ ہے قابض کشمیر جو ہندوستان کے قبضے میں، اور ان ساروں کا ایک ووٹ ڈلوائے۔ لسٹ تو ووٹوں کی لے سکتے، تو یہی الیکشن کرا لیں مظفر آباد میں اور دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا جو وہ اس طرف شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے اس شیلنگ کا جواب بھی دینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس طرف بھی سارے مسلمان رہتے ہیں۔ میں بڑی کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں، اور خاص طور پہ اب اتنے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اس کا سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے کہ اس طرف سے ہماری افواج اگر شیلنگ کرے تو جیسے یہ گھر تباہ ہوئے ہیں، اس طرف اگر کوئی اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی ہیں،
تو ان کے اوپر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟